کہتے جی ہمارا ایک رشتہ دار ہے جو یورپ میں رہتا ہے، بینک میں ملازمت کرتا ہے، جب آتا ہے تو ہمیں کچھ ہدیہ، کوئی پیسے، کچھ کوئی آپ کے لیے کوئی حرام نہیں ہے، نوکری کے پیسے لینا تو جائز ہے نا، سود حرام ہے۔ کہتے جی کہ آپ بچپن میں مکے میں تھے؟ ہاں جی میں بچپن میں مکے میں تھا۔ میں عرب سیکیورٹی میں کام کرتا ہوں، میرا بھائی اگر آپ کے بند بوٹ ہیں تو آپ وضو کر کے پہنیں، اس کے بعد پھر اس پہ مسح کرتے رہیں، کیونکہ جب موزے پر مسح جائز ہے، یہ تو بوٹ ہیں باقاعدہ بند، ان پر بھی جائز ہے۔ کہتے جی کہ میرا پروسٹیٹ کا آپریشن ناکام ہو گیا، اس کی وجہ سے اب میرا پیشاب نہیں رکتا، بیگ لگا ہوا ہے، ایسی حالت میں طواف نماز، بالکل آپ طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، مجبوری ہے، ویسے بھی تو ہر بندے کے مثانے کے اندر بلڈ پیشاب کا بھرا ہوا ہے، تو اگر یہ بھرا ہوا ہے تو کیا ہو گیا؟ کہتے تھے کہ اگر کسی نے نقلی دانت لگوائے ہیں تو مرنے کے وقت اس کے دانت نکالیں گے؟ نہیں، بالکل نہ نکالیں، خود بخود گل جائیں گے، فکر نہ کریں۔ جس بیوی سے خاوند ناراض ہو، عبادت جب جو فرض ہے وہ تو جائز ہے، لیکن بیوی سے اگر ناراض ہے تو بیوی کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے خاوند کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا وہ عورت جنت میں جائے گی جس کا خاوند اس پہ راضی ہو۔ بھئی یہ ہر ملک کی کرنسیاں ہیں، ان کے نظام ہیں، یہ معاملات حکومت کو لکھا کرو۔ کہتے ہیں میرے والدین نے ایک لڑکی کا نام لے کر مجھ سے کہا ہے کہ عمرے سے جب واپس آؤ گے تو ہم تمہارا نکاح وہیں کریں گے، تو میں بھی یہی دعا کر، ٹھیک ہے آپ استخارہ بھی کر لیں، زیادہ اگر آپ کو ہے، مطمئن ہے تو استخارے کی ضرورت ہی نہیں، درکار خیر حاجت استخارہ نیست۔ بھئی پاکستان کے لیے تو ہم روز دعا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو دین والے ہیں، اگر دین سے نفرت ہے تو اس کے لیے ہم دعا نہیں کرتے۔ بہرحال علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور یہی عقیدہ ابن رجب حنبلی کا بھی ہے۔ ائمہ حرمین جتنے علماء ہیں سب فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں۔ عمرے سے متعلق اردو کتابیں گلی گلی میں ملتی ہیں، یار میں کس کس کا نام تمہیں بتاؤں، ایک تھوڑی ہے، سب معلم الحجاج ہے، الناسک الی المناسک ہے، اور کئی ہیں۔ مکہ کو مدینے پر فضیلت ہے، جمہور کا مسئلہ یہی ہے۔ عمرے کرنے کے بعد عورت کو اپنے بال پیچھے لے جائے، جہاں بالوں کی حد ہو جائے وہاں ایک پور کے برابر سارے کانٹے تک سارے سرے کٹ جائیں۔ کہتے ہیں کہ جی حرم میں اکثر لوگ وضو نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، وضو نہیں کرتے، اللہ عالم سو رہے ہوں، جا رہے ہوں، جاگنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا نا، اور تم یہی ڈھونڈتے رہتے ہو اور اپنی باتیں وغیرہ کا تمہیں کوئی فکر نہیں، تم دیکھتے رہتے ہو کون سو رہا ہے، کون بیٹھا ہے، کون کھڑا، تمہیں کیا ہے؟ نماز پڑھ کے جاتے ہیں، جوتا نہیں ملتا، کسی اور کا نہ پہنے، اپنے ساتھ رکھو جوتا، کیوں نہیں ملے گا؟ دیکھا نہیں سب نے اپنے تھیلے بنائے ہوئے، لٹکایا ہوا ہے جوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک میرے بھائی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، کہ وہ جو تھیلا ہے نا جوتوں والا، وہ اپنے آنکھوں کے سامنے یعنی سجدے والی جگہ پہ رکھ دیتے، تو پھر تو تم جوتے کو سجدہ کر رہے ہو نا، یہ حرام ہے۔ حضور نے بتلایا ہے کہ دائیں طرف رکھو، اگر دائیں بندہ کھڑا ہے پھر بائیں طرف رکھو، بائیں بھی بندے کھڑے ہیں فرمایا ٹانگوں کے درمیان میں رکھو، یہ نہیں کہ آنکھوں کے آگے سجدہ کرو۔ ایک احرام کر عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کریں
تو کیا احرام دھونا ضروری ہے؟ آپ نے گندا کام کیا وہ پلید ہو گیا؟ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں۔ اور یہ مسئلے پوچھنے والے وہ ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ احرام دھو رہے ہیں ماشاءاللہ، تم اپنے آپ کو دھو، احرام دھل جائیں گے۔ استقبال اور استلام بالکل یہ دو عمل ہیں۔ آدمی ایسے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو، یہ استقبال ہے، پھر ذرا ادھر ہو کے پھر کرے گا بھی استلام ہے، یعنی نیت کرے استقبال میں، اس کے بعد استلام۔ سعودی عرب میں عصر کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے، تو علماء احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر اللہ حرم لے جائے تو حرم کی نماز نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ استغفار سے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، تو استغفار پڑھنے سے جادو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ جادو کے لیے اللہ نے سورۃ البقرہ بتائی ہے، وہ آپ بتاتے ہیں ہر کام، اس میں جو کام ہے وہ الگ ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی میں کثرت کر سکوں، درود شریف زیادہ پڑھا کروں۔ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا سب کے نزدیک حلال ہے، صرف امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر گوشت کا کھانا کھایا جائے تو بعد میں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو شرعی نہیں ہے، وہ وضو لغوی ہے، یعنی کلی کرے، جو کہ منہ کے اندر چکناہٹ پیدا ہو جائے۔ جانور پال سکتے ہیں، بالکل پال سکتے ہیں، کیوں نہیں پال سکتے؟ میرے بال کنگھی کرنے سے داڑھی کے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دو، دفن کرنا ضروری نہیں، لیکن بہرحال معنی یہ ہے ایسی جگہ ہو کہ توہین نہ ہو۔ علاج کے طور پہ اگر ڈاکٹر شوہر کا منی عورت کے بچے دانی میں ڈالے تو کیا عورت پر غسل جنابت واجب ہے؟ کیونکہ گویا کہ ایک جماع ہوا ہے، خاوند چونکہ نہیں کر سکتے تو اب ڈاکٹر اس کو سرنج کے ذریعے رحم میں پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ منی خاوند کی ہو، غیر کی ہوگی تو زنا بھی شمار ہوگا۔ کہتے ہیں کہ نعرے زور میں کچھ لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کچھ لوگ نعرے حیدری لگا رہے، دونوں بدعت ہیں۔